السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ اسی زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار مسلمانوں کے سامنے یہودیوں سے صلح کا معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کی ایک تحریر بھی لکھوائی۔ معاہدے میں طے پایا کہ یہودی مسلمانوں سے کبھی جنگ نہیں کریں گے، کبھی انہیں تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اور یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں وہ کسی کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر کوئی اچانک مسلمانوں پر حملہ کرے تو یہ یہودی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ ان شرائط کے مقابلے میں مسلمانوں کی طرف سے یہودیوں کی جان و مال اور ان کے مذہبی معاملات میں آزادی کی ضمانت دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔ اس بھائی چارہ سے مسلمانوں کے درمیان محبت اور خلوص کا بے مثال رشتہ قائم ہوا۔ اس بھائی چارہ کے مواقعات کہتے ہیں، بھائی چارہ کا یہ قیام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر ہوا۔ یہ بھائی چارہ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد ہوا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اللہ کے نام پر تم سب آپس میں دو دو بھائی بن جاؤ۔ اس بھائی چارہ کے بعد انصاری مسلمانوں نے مہاجرین کے ساتھ جو سلوک کیا وہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ خود مہاجرین پر اس سلوک کا اس قدر اثر ہوا کہ وہ پکار اٹھے، اللہ کے رسول، ہم نے ان جیسے لوگ کبھی نہیں دیکھے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ اس قدر ہمدردی اور غم گساری کی ہے کہ اس قدر فیاضی کا معاملہ کیا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ یہاں تک کہ محنت و مشقت کے وقت وہ ہمیں الگ رکھتے اور صلہ ملنے کے وقت آتا تو ہمیں اس کے برابر میں شریک کر لیتے۔ ہمیں تو ڈر ہے بس آخرت کا سارا ثواب یہ تنہا نہ سمیٹ لے جائیں۔ ان کی یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، ایسا وقت تب تک نہیں ہو سکتا جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے اور انہیں دعائیں دیتے رہو گے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ بھائی چارہ کرانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی نبی نے اپنے امتیوں میں اس طرح بھائی چارہ نہیں کرایا۔ اس سلسلے میں روایت ملتی ہے کہ انصاری مسلمانوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنی ہر چیز میں سے نصف حصہ دے دیا۔ کسی کے پاس 2 مکان تھے تو ایک اپنے بھائی کو دے دیا، اسی طرح ہر چیز کا نصف اپنے بھائی کو دے دیا۔ یہاں تک کہ ایک انصاری کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے ہر اپنے مہاجر بھائی سے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں ان میں سے ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت پوری ہونے کے بعد تم اس سے شادی کر لینا۔ لیکن مہاجر مسلمان نے اس بات کو پسند نہ فرمایا۔ ان کاموں سے فارغ ہونے کے بعد یہ مسئلہ سامنے آیا کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ اس سلسلے میں ایک مشورہ یہ دیا گیا کہ نماز کا وقت ہونے پر ایک جھنڈا لہرا دیا جائے گا، لوگ اس کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور ایک دوسرے کو بتا دیا کریں گے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز کو پسند نہ فرمایا۔ پھر کسی نے کہا کہ بغل بجا دیا کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی ناپسند فرمایا کیونکہ یہ طریقہ یہودیوں کا تھا۔ اب کسی نے کہا کہ ناقوس بجا کر اعلان کر دیا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہ فرمایا، اس لیے کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ تھا۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آگ جلا دیے جایا کرے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز کو بھی ناپسند فرمایا، اس لیے کہ یہ طریقہ مجوسیوں کا تھا۔ ایک مشورہ یہ دیا گیا، ایک شخص مقرر کر دیا جائے کہ وہ نماز کا وقت ہونے پر گشت لگایا کرے۔ چنانچہ اس رائے کو قبول کر لیا گیا۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان کرنے والا مقرر کر دیا۔ انہی دنوں حضرت عبداللہ بن زید نے خواب دیکھا۔ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے جسم پر 2 سبز کپڑے تھے اور اس کے ہاتھ میں بھی ایک ناقوس بغل تھا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم یہ ناقوس فروخت کرتے ہو؟ اس نے پوچھا، تم اس کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا، میں اس کو بجا کر نمازیوں کو جمع کروں گا۔ اس پر وہ بولا، کیا میں تمہیں اس کے لیے اس سے بہتر طریقہ نہ بتا دوں؟ میں نے کہا، ضرور بتائیے۔ اب اس نے کہا، تم یہ الفاظ پکار کر لوگوں کو جمع کرو، اور اس نے اذان کے الفاظ دہرا دیے، یعنی پوری اذان پڑھ کر انہیں سنا دی، پھر تکبیر کہنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ صبح ہوئی تو حضرت عبداللہ بن زید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا یہ خواب سنایا۔ خواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ سچا خواب ہے، انشاءاللہ تم جا کر یہ کلمات بلال کو سکھا دو تاکہ وہ ان کے ذریعے اذان دیں، ان کی آواز تم سے بلند ہے اور زیادہ دلکش بھی ہے۔ حضرت عبداللہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، انہوں نے کلمات سیکھنے پر صبح کی اذان دی۔ اس طرح سب سے پہلے اذان فجر کی نماز کے لیے دی گئی۔
جو ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان گونجی اور حضرت عمر کے کانوں میں یہ الفاظ پڑے، وہ جلدی سے چادر سنبھالتے ہوئے اٹھے اور تیز تیز چلتے مسجد نبوی میں پہنچے۔ مسجد میں پہنچ کر انہیں حضرت عبداللہ بن زید کے خواب کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، میں نے بھی بالکل یہی خواب دیکھا ہے۔ حضرت عمر کی زبانی خواب کی تصدیق سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا شکر ہے اب پانچوں وقت کی نمازوں کے لیے حضرت بلال اذان دیتے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک حضرت بلال مؤذن رہے۔ ان کی غیر موجودگی میں حضرت عبداللہ بن مکتوم اذان دیتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے مدینہ منورہ کے یہودی قبلہ اوس اور قبلہ خزرج کے لوگوں سے کہا کرتے تھے، بہت جلد ایک نبی ظاہر ہوں گے، ان کی ایسی ایسی صفات ہوں گی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں بتایا کرتے تھے، ہم ان کے ساتھ مل کر تم لوگوں کو سابقہ قوموں کی طرح تہس نہس کر دیں گے، جس طرح قوم عاد اور قوم سمود کو تباہ کیا گیا، ہم بھی تم لوگوں کو اسی طرح تباہ کر دیں گے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور مبارک ہو گیا تو یہی یہودی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو گئے اور سازشیں کرنے لگے۔ جب اوس اور خزرج کے لوگ اسلام کے دامن میں آ گئے تو بعض صحابہ نے ان یہودیوں سے کہا، اے یہودیوں، تم تو ہم سے کہا کرتے تھے کہ ایک نبی ظاہر ہونے والے ہیں، ان کی ایسی ایسی صفات ہوں گی، ہم ان پر ایمان لا کر تم لوگوں کو تباہ برباد کر دیں گے، لیکن اب جب کہ ان کا ظہور ہو گیا ہے تو تم ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو تم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ تک بتایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات کہی تو یہودیوں میں سلام بن مشکم بھی تھا، یہ قبیلہ بنی نذیر کے بڑے آدمیوں میں سے تھا۔ اس نے ان کی یہ بات سن کر کہا، ان میں وہ نشانیاں نہیں ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 نازل فرمائی۔ ترجمہ: اور جب انہیں کتاب پہنچی، یعنی قرآن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کی بھی تصدیق کرنے والی ہے جو پہلے سے ان کے پاس ہے، یعنی تورات، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود اس نبی کے وسیلے سے کفار کے خلاف اللہ سے مدد طلب کرتے تھے، پھر وہ چیز آ پہنچی جس کو وہ خود جانتے پہچانتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، تو اس کا صاف انکار کر بیٹھے۔ پس اللہ کی مار ہو ایسے کافروں پر۔ اس بارے میں ایک روایت میں ہے کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ایک بڑے سردار مالک بن زیب سے فرمایا، میں تمہیں اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ جس نے موسیٰ پر تورات نازل فرمائے، کیا تورات میں یہ بات موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موٹے تازے حبر یعنی یہودی راہب سے نفرت کرتا ہے؟ کیونکہ تم بھی ایسے ہی موٹے تازے ہو، تم وہ مال کھا کھا کر موٹے ہوئے جو تمہیں یہودی لا لا کر دیتے تھے۔ یہ بات سن کر مالک بن سیف بگڑ گیا اور بول اٹھا، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان پر کوئی چیز نہیں اتاری، گویا اسی طرح اس نے خود حضرت موسیٰ پر نازل ہونے والی کتاب تورات کا بھی انکار کر دیا، اور ایسا صرف جھنجھلاہٹ کی وجہ سے کہا۔ دوسرے یہودی اس پر بگڑے، انہوں نے اس سے کہا، یہ ہم نے تمہارے بارے میں کیا سنا ہے؟ جواب میں اس نے کہا، محمد نے مجھے غصہ دلایا تھا، بس میں نے غصے میں یہ بات کہہ دی۔ یہودیوں نے اس بات کو معاف نہ کیا اور اسے سرداری سے ہٹا دیا، اس کی جگہ کعب بن اشرف کو اپنا سردار مقرر کیا۔ اب یہودیوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کر دیا، ایسے سوالات پوچھنے کی کوشش کرنے لگے جن کے جوابات ان کے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ دے سکیں۔ مثلا ایک روز انہوں نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں بتائیں روح کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کے بارے میں وحی کا انتظار فرمایا۔ جب وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ: اور یہ لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 85۔ پھر انہوں نے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے، اس کے وقت کو اللہ کے سوا کوئی اور ظاہر نہیں کرے گا۔ اسی طرح دو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا، آپ بتائیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کن باتوں کی تاکید فرمائی تھی؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، بدکاری نہ کرو، اور حق کے سوا یعنی شرعی قوانین کے سوا کسی ایسے شخص کی جان نہ لو جس کو اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے، چوری
چوری مت کرو، سحر اور جادو ٹونا کر کے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، کسی بادشاہ اور حاکم کے پاس کسی کی چغل خوری نہ کرو، سود کا مال نہ کھاؤ، گھروں میں بیٹھنے والی پاک دامن عورتوں پر بہتان نہ باندھو، اور اے یہودیوں تم پر خاص طور پر یہ بات لازم ہے کہ ہفتے کے دن کسی پر زیادتی نہ کرو، اس لیے کہ یہ یہودیوں کا متبرک دن ہے۔ یہ 9 ہدایات سن کر دونوں یہودی بولے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تب پھر تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ انہوں نے جواب دیا ہمیں ڈر ہے اگر ہم مسلمان ہو گئے تو یہودی ہمیں قتل کر ڈالیں گے۔ 2 یہودی عالم ملک شام میں رہتے تھے، انہیں ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ دونوں ایک مرتبہ مدینہ منورہ آئے، مدینہ منورہ کو دیکھ کر ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ شہر اس نبی کے شہر سے کتنا ملتا جھلتا ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہونے والے ہیں۔ اس کے کچھ دیر کے بعد انہیں پتہ چلا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو چکا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے اس شہر مدینہ منورہ میں آ چکے ہیں۔ یہ خبر ملنے پر دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے کہا ہم آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے جواب دے دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمیں اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی گواہی اور شہادت کے متعلق بتائیے۔ ان کے سوال پر سورہ ال عمران کی آیت 19 نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ان کے سامنے تلاوت فرمائی۔ ترجمہ اللہ نے اس کی گواہی دی ہے کہ سوائے اس کی ذات کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی گواہی دی ہے، اور وہ اس شان کے مالک ہیں کہ اعتدال کے ساتھ انتظام کو قائم رکھنے والے ہیں۔ ان کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، وہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ بلا شبہ دین حق اور مقبول اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ یہ آیت سن کر دونوں یہودی اسلام لے آئے۔ اسی طرح یہودیوں کے ایک اور بڑے عالم تھے، ان کا نام حسین بن سلام تھا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہائش پذیر ہوئے، یہ اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جو ہی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا فوراً سمجھ گئے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ پھر جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام سنا تو فوراً پکار اٹھے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں اور سچائی لے کر آئے ہیں۔ پھر ان کا اسلامی نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن سلام رکھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ اپنے گھر گئے، اپنے اسلام لانے کی تفصیل گھر والوں کو سنائی تو وہ بھی اسلام لے کر آ گئے۔ تو دوستو آج ہمارا ٹاپک یہاں پر ہم روکتے ہیں، کل انشاءاللہ اس کے اگلے حصے کی طرف آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں دینا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔